يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، فکر آخرت کے اس چھٹے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم قرآن مجید کا چھٹا پارہ لا یحب اللہ کا فکر آخرت سے متعلق جو مضامین ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید کے چھٹے پارے میں حلال و حرام کے اصول اور وہ چیزیں جو اللہ پسند کرتا ہے اور ان چیزوں کا بھی ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔ وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری پر بھی اس پارے میں اللہ تعالیٰ بہت سے احکامات نازل کیا ہے۔ اسی طرح طہارت کے مسائل اور اس کے احکام بھی اللہ تعالیٰ اس پارے میں ذکر کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر پارے میں اپنے اس قانون کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو لوگ نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کے لیے ابدی جنت ہے، بالمقابل ان کے جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ دنیا میں ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا ہے جو دنیا میں اس کی رضا کی خاطر ایمان لے آتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں آخرت میں جنت میں داخل کرے گا۔ کفر کے مقابلے میں ایمان کتنی بڑی طاقت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے پاس دنیا کی ساری دولتیں جمع ہو جائیں اور اسی طرح ایک اور دنیا بھی وہ اپنے لیے بنا لے اور آخرت میں چاہے کہ اس کو اللہ کے سامنے پیش کر کے وہ آخرت میں قیامت کے عذاب سے خود کو بچا لے، خود کو نجات دلا لے، لیکن یہ چیز ان کے حق میں ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما تقبل منهم، ان سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے پاس کفر کے ساتھ دنیا کی ساری دولتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دولت کی وجہ سے انہیں چھٹکارا دے دے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جھونکے گا تو ان کی یہ حالت ہوگی یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ اس آگ کے عذاب سے چھٹکارا پالے، اس سے باہر نکل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما هم بخارجین منها، وہ ان سے نکل نہیں پائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے مستقل عذاب ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو ہمیں اس آیت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آدمی کے ساتھ کفر کے ساتھ دنیا کی ساری دولتیں بھی جمع ہو جائے لیکن اس کی آخرت کی کامیابی ممکن نہیں، بالمقابل اس کے ایک انسان کے پاس اگر ایمان جیسی عظیم دولت ہے اور اس کے ساتھ دنیاوی مال و دولت کچھ بھی نہ ہو پھر بھی اس کی نجات ممکن ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں، ان کی ایک اہم صفت یہ ہوتی ہے جب کفر اور اسلام کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح جب ایمان اور شرک کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن اہل کتاب کا معاملہ، یہودیوں کا معاملہ اس سے برعکس تھا۔ جب بات کفر اور اسلام کی ہوتی تو وہ کفر کے ساتھ چلے جاتے، جب بات شرک اور ایمان کی ہوتی تو وہ مشرکوں کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ ایسے لوگوں کا انجام اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ جو کفار اور مشرکین کی حمایت اختیار کیے ہوئے ہیں، بہت برا انجام ہے جو انہوں نے اپنے لیے تیار کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا ہے، ان کے لیے آخرت میں ہمیشگی کا عذاب ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے چھٹے پارے میں فکر آخرت سے متعلق آج ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور دنیا میں اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے گا اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ بالمقابل اس کے جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کفر کے مقابلے میں ایمان کتنی اہمیت رکھتا ہے، وہ بھی ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت کفر کے ساتھ چاہے کتنا بھی جمع ہو جائے، لیکن ایمان کی دولت ان ساری دولتوں پر بھاری ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، جو لوگ ایمان لانے کے بعد بھی کفار اور مشرکین کے ہم نوا بن کر رہتے ہیں، ان لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی اللہ کے ناراضگی کے مستحق ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے اور اچھے اعمال کے ذریعے سے آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔